السلام علیکم۔ شام کے 5:20 ہوئے ہیں۔ FM 93 ریڈیو پاکستان فیصل آباد سے مقامی اردو خبروں کے ساتھ میں فاروق شہزاد۔ ڈویژنل کمشنر محمد شاہ نیاز نے کہا ہے کہ DPS میں معیاری تعلیم کی فراہمی کے ساتھ ساتھ طلباء و طالبات کو کھیلوں میں شرکت کے یکساں مواقع فراہم کیے جا رہے ہیں۔ مختلف کھیلوں کی ونر ٹیم کی ملاقات کے دوران انہوں نے کہا ہے کہ DMSC کی رپورٹ کی سطح پر پوزیشن اعزاز ہے جسے آئندہ بھی برقرار رکھنا چاہیے۔ کمشنر نے واضح کیا کہ تمام نصابی اور غیر نصابی سرگرمیوں میں کامیابی کا تسلسل برقرار رکھنے کے لیے اقدامات کیے جانے چاہئیں۔ ضلع کی مخصوص 3 تحصیلوں کی 130 یونین کونسلز میں 28 نومبر سے شروع ہونے والی انسدادی پولیو کی خصوصی مہم کا افتتاح کر دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر عمران احمد شیخ نے DC کمپلیکس میں 5 سال تک عمر کے بچوں کو فاسدی قطرے پلا کر مہم کا آغاز کیا۔ اس موقع پر انہوں نے بتایا کہ انسدادی پولیو خصوصی یونین کونسل میں 4 دسمبر تک جاری رہے گی، جس کے دوران 5 سال تک عمر کے 6 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو سے حفاظت کے قطرے پلائے جائیں گے، جس کے لیے 2089 پولیو ٹیمیں ڈیوٹی پر مامور ہوں گی۔ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد کے شعبہ قانون کے زیر اہتمام کرمنل جسٹس سسٹم میں درپیش قانونی اور اخلاقی مشکلات کو دور کرنے کے حوالے سے آگاہی سیمینار منعقد ہوا، جس کی صدارت وائس چانسلر ڈاکٹر شاہد کمال نے کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس سیمینار کا مقصد قانون کے طلباء کو پولیس، تفتیش، پراسیکیوشن اور عدالتی نظام سے متعلق آگاہی فراہم کرنا ہے، جس کے لیے عوامی نمائندگان، وکلاء حضرات، بار کونسل، سول سوسائٹی، ہیومن رائٹس کمیشن، میڈیا، قانون دان اور آئین سازی کرنے والوں کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ وائس چیئرمین واسا شیخ شاہ جاوید نے رکن پنجاب اسمبلی حقوق گل کے امراء، وارثپورہ اور خوشحال ٹاؤن کا دورہ کیا اور وہاں واسا فیصل آباد کی جانب سے مکمل کی گئی ترقیاتی اسکیموں کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پیکج کے تحت 30 کروڑ کے فنڈ سے وارثپورہ اور خوشحال ٹاؤن میں سیوریج کی نئی لائنیں بچھانے کی ترقیاتی اسکیمیں مکمل کی گئی ہیں، جس کے بعد دونوں علاقوں میں نکاسی و آب کے مسائل حل ہو رہے ہیں۔ وائس چیئرمین نے واضح کیا کہ واسا شہریوں بالخصوص مسیحی برادری کے علاقوں میں فراہمی اور نکاسی آب کی سروسز میں مزید بہتری کے لیے کوشاں ہے۔ CEO ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی افتخار خان نے سمن آباد اور نثار کالونی کے سرکاری اور نجی اسکولز کا اچانک دورہ کیا اور انتظامی اور تدریسی امور کو چیک کیا۔ انہوں نے نجی اسکولوں میں اسکول کونسلز کے قیام کا بھی جائزہ لیا اور متعلقہ انتظامیہ کو ضروری ہدایات جاری کیں۔ CEO نے اسکولوں میں صفائی کا معیار چیک کیا اور انسدادی ڈینگی اقدامات کا بھی جائزہ لیا۔ انہوں نے واضح کیا کہ اسکولوں میں تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کے عمل کو فروغ دیا جائے تاکہ نونہالوں کو زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے معاون ہو سکے۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کے زیر اہتمام آگاہی سیمینار منعقد ہوا، جس کے مہمان خصوصی ایڈیشنل ڈائریکٹر کیسر جاوید تھے۔ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ معاشرے سے ملاوٹ جیسے ناسور کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے فوڈ اتھارٹی کے ساتھ ساتھ ہر شہری کو اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا ہوگا۔ ایڈیشنل ڈائریکٹر نے واضح کیا کہ بچوں کو جسمانی اور ذہنی نشوما کو بہتر بنانے کے لیے قدرتی خوراک کو ترجیحی بنیادوں پر اپنی غذا کا حصہ بنانا چاہیے۔ سیمینار کے اختتام پر شرکاء میں شیلڈز بھی تقسیم کی گئیں۔ فیصل آباد ڈویژن کے 4 اضلاع میں محکمہ لائف سٹاک کی جانب سے مویشی پال حضرات اور طالب علموں کے لیے موبائل بس کے ذریعے ٹریننگ اور آگاہی مہم جاری ہے۔ اس ضمن میں ڈائریکٹر لائف سٹاک ڈاکٹر حیدر علی خان کی زیر نگرانی مقامی ویٹرنری ہسپتال کے عملے کے تعاون سے ویڈیوز ڈاکومنٹری کے ذریعے جانوروں کی دیکھ بھال سے مختلف موضوعات پر آگاہی فراہم کی گئی۔ انہوں نے بتایا کہ رواں سال اب تک 4 اضلاع میں 375 تربیتی پروگرام منعقد کروائے جا چکے ہیں، جس کے مثبت اثرات سامنے آ رہے ہیں۔
ضلع انتظامیہ کے زیر انتظام ایک روزہ چوتھا بابا گرو نانک کبڈی ٹورنامنٹ کل لچکوٹ میں کھیلا جائے گا، جس میں ملکی اور غیر ملکی کبڈی کھلاڑیوں پر مشتمل 4 کلبز کی ٹیمیں حصہ لیں گی۔ کامیاب ٹیم کے لیے 7 لاکھ روپے نقد اور ٹرافی، جبکہ رنرز اپ کو 4 لاکھ، جبکہ تیسرے اور چوتھے نمبر پر آنے والی ٹیموں کو 2-2 لاکھ روپے انعام ملے گا۔ اس حوالے سے رکن پنجاب اسمبلی ملک عمر فاروق نے بتایا کہ ٹورنامنٹ دوپہر 12:30 بجے سے شام تک جاری رہے گا۔ موسم۔ مقامی محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران فیصل آباد اور گرد و نواح میں موسم خشک رہنے کا امکان ہے۔ آج شہر میں کم سے کم درجہ حرارت 10 اور زیادہ سے زیادہ 32 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ آج صبح 8 بجے ہوا میں نمی کا تناسب 65% تھا۔ فیصل آباد میں کل سورج 6:45 پر طلوع اور شام 5:06 پر غروب ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی مقامی اردو خبریں ختم ہوئیں۔